السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یہ صرف قوم سمود نے نہیں بلکہ تمام لوگوں نے جھٹلایا۔ جھٹلانے سے مراد کیا ہے کہ وہ انبیاء کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانی جو معجزہ عطا کیا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے علم کی ہر بات انہوں نے بہترین انداز سے بتائی۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن بتا تو سکتے تھے لیکن اس کے دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھا ہوا پڑھنا چاہتے تو وہ اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے کہ اس کو پڑھ کر بتائیے، سنائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دکھا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کے ذریعے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی پاس سے ابھی تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ان کا کوئی استاد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو وحی کے ذریعے ان کو جو سکھایا گیا، اس کے علاوہ دنیا میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کہنے لگے کیا ہم میں سے ایسے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایک بشر، ایک انسان جو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اس کو ہم رسول مان لیں، ان کے نزدیک گمراہی اور دیوانگی تھی۔ یہ سعورن در حقیقت یہ سعیرن کی جمع ہے۔ یہ سعورن جو ہے، یہ سعورن لکھا ہوا نا، یہ سعورن در حقیقت یہ سعیرن کی جمع ہے۔ آگ کی لپٹ، یعنی یہاں اس کو دیوانگی، اس کا معنی ہوتا ہے آگ کی لپٹ میں لپٹ جانا۔ یہاں اس کو دیوانگی یا شدت اور عذاب کے مفہوم میں استعمال کیا گیا کہ اتنے دیوانے ہو جائیں کہ ہمیں کچھ دکھائی نہ دے۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے نا جو اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمارے جیسا ہی انسان ہے، ہم اس کی اتباع کرنے لگ جائیں تو ہم یقیناً نہ صرف گمراہ ہو جائیں گے بلکہ ہم ایسے گمراہ ہوں گے کہ ہم بالکل دیوانے ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی چیز کا کچھ علم نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں بے شک ہم ان کی آزمائش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ یعنی کہ کذاب اشر، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے کے پاس وحی نہیں آئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس وحی آ گئی۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ تمام باقی انبیاء کے سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کے پاس وحی نہیں آئی، تو اس انسان کے پاس، ایک عام معمولی انسان کے پاس وحی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے اس سے صاف یہ کہہ دیا کہ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ یعنی اشرن یعنی متکبرن کے معنی میں ہے، یعنی یا پھر کذاب کے معنی میں ہے، یعنی کہ کذب کے معنی میں ہے، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والا، جو حد سے باہر نکل جائے۔ یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا بولا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بھلا ہم میں سے صرف اسی ایک پر وحی آنی تھی، یا اس ایک کے ذریعے سے ہم سب کو وحی دینا مقصود تھا، ہمیں صحیح راہ پر لانا مقصود تھا، بلکہ ہم تو اس کو اپنے درمیان میں بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت اپنی بڑائی ہم پر جتانا چاہتا ہے، اپنی شیخی ہم پر مارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہمارے سامنے بتانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ یعنی یہ خود پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے یا حضرت صالح علیہ السلام جن کو اللہ نے وحی اور رسالت سے نوازا، غدن یعنی کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔
یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کا مقررہ دن ہے۔ یہ کل کے روز، آج نہیں، آج کا دن تو یہ گزار رہی ہیں، لیکن کل کے روز جب ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو یہ سارے کے سارے جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون شیخی خور ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح اور سچا ہے، اور کون صحیح وہی لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا عذاب یا پھر اپنا عذاب کل کے دن ان پر لائے گا تو یقیناً یہ جان لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا بے شک ہم ان کو ان کی آزمائش کے لیے ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، یعنی ابھی اونٹنی آئی نہیں، اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ کیونکہ وہ مانگ رہے تھے بار بار، حضرت صالح علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کہو، اللہ سے دعا کرو کہ کیسی اونٹنی آئے جو حاملہ بھی ہو، اور وہ آنے کے فوراً بعد اپنے پورا ٹائم پیریڈ اپنی اپنی پریگننسی کا نہ گزارے، بلکہ وہ آتے ساتھ ہی کچھ ہی دنوں کے بعد بچہ جنم دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اور پہاڑ کے درمیان سے وہ حاملہ اونٹنی نکالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً بے شک ہم ان کی آزمائش کی یہ اونٹنی بھیجیں گے۔ یہ اونٹنی صرف اور صرف ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی بات کو پورا کیا، ان کی خواہش کو، ان معجزات کو اتارا جو معجزات وہ طلب کیا کرتے تھے، اگر اس معجزے کے آنے کے بعد اس قوم نے پورا اس پر عمل نہ کیا اور اس معجزے کو نہ سنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کے علاوہ اس قوم کو کوئی نہیں چیز بچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جب یہ مانگا، جب لوگوں نے کہا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو سونے کی پہاڑیاں بنا دیا جائے، یا پھر ان کے درمیان میں سے کوئی چشمہ اور ایسا باغ نکل آئے، کیونکہ وہ بالکل بنجر اور بیابان زمین تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اگر اس قوم نے پھر میری بات نہ مانی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب گھیر لے گا، اور جو اس سے پہلے کسی قوم پر نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی قوموں کے عذاب تھے وہ سارے کے سارے ان پر کھول کھول کر بیان کر دیے، نہ صرف بیان کر دیے بلکہ ان کے وہ لوگ ان کے ارد گرد رہتے تھے ایسی جگہوں پر جن جگہوں اور ان جگہوں سے ان کا ہمیشہ گزر ہوتا تھا، اور یہ ان جگہوں سے گزر کر دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا اور تباہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ معجزہ اللہ سے نہیں مانگا، وہ دعا نہ کی کہ اللہ تعالیٰ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نہ مانے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ساروں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العزت پھر اسی آیت کے اندر اسی لیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بار بار استفسار کیا، بار بار سوال کیا اس اونٹنی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں سے اس پتھر کی چٹان میں سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیا، نکال دیا۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر، یعنی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں، اور ان کی ایذاؤں پر، ان کی تکلیفوں پر جو تمہیں وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، وَاسْتَبِرْ تو صبر کر۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، قسمتن تقسیم ہے، کن کے درمیان، بینہم ان کے درمیان میں، کس کے درمیان میں، اونٹنی کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں، یعنی ایک دن پانی اونٹنی کا پینے کا اور ایک دن قوم کے پینے کا، جس دن قوم کے پانی پینے کی باری آتی ہے اس دن وہ اونٹنی کا دودھ پیتے، اور وہ دودھ اتنا ہوتا کہ ہر قبیلے کو پورا ہو جاتا، وہ جتنی مرتبہ اس میں سے دودھ نکالتے اتنی مرتبہ ان کے لیے دودھ نکل آتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کر وصول کرے، دوسرا اس روز نہ آئے، یعنی کہ وہ اپنے حصے کا پانی لے۔ شربن محتدرون کہ جو ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ اپنے حصے کے وقت میں آ کر پانی لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ پھر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے، قدار قاف دال الف دار رے، قدار بن سالف، سین سے سالف، قدار بن سالف بتایا جاتا ہے، اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے، قدار بن سالف۔ تو کیا اللہ نے فرمایا کہ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، یا پھر اس نے تلوار سے وار کیا یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔
टांगे कहाँ, जो इंसान की नीज होते हैं ना, इंसान की घुटने जहां से जोड़ होता है, वहां से उसने उसकी कूंचे काट डाली। बाज ने इसका फतआता की मानी फजसा रखी हैं। बस उसने जसारत की, ताक उसने कोशिश की, उसने हिम्मत की। क्या हिम्मत की? उस ऊंटनी को कत्ल करने की हिम्मत की, जसारत की। और किसी में हिम्मत ना आई, सिर्फ एक आदमी इस पर हामी, उसने हामी भरी, और अच्छे खासा पैसा लेकर उसने उस ऊंटनी को काट डाला। उसकी उसको जिबा भी नहीं किया, बल्कि उसको अजाब दे देकर मारा। यानी उसकी कूंचें काट डाली, उसके घुटनों को काट डाला, और वो मुसलसल तकलीफ में उसका खून बहता रहा, और फिर वो आखिर मर गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फकैफा फकई फकाना आजाबी व नुजुर, बस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। इन अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन फकानु कहशीमिल मुहतदिर मुहतजिर, हमने उन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की रोंदी हुई घास। आपको पता है कि ये जो बाढ़ बनाते हैं, जो रस्सियां बनाते हैं, जो वो क्या करते हैं, रस्सी को वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं। अगर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करें तो आप देखें कि उस पर कितना ज्यादा काम होता है। पहले वो उसको जोर जोर से छांटते हैं उसमें से, उसको घास को बहुत बारीक बारीक पतला पतला कर करके, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको बाढ़ बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन पर जब अल्लाह ताला का अजाब आया, चीख भेजी गई, चिंगाड़ बहुत जोर की आई, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की रोंदी हुई घास। बार बार ट्विस्ट किया जा रहा है ना, रोंदी हुई घास। फिर वो इस तरह से हो गए। बाड़ जो खुश्क झाड़ियों और लकड़ियों से जानवरों की हिफाजत के लिए बनाई जाती है। और इस यहाँ पर मुख्तज़िरुन इस्मुल फाइल है, साहिबुल हज़ीरती हशीमुन, इसका मानी क्या है कि खुश्क घास या कटी हुई खुश्क खेती। यानी जिस तरह एक बाड़ बनाने वाले की खुश्क लकड़ियां और झाड़ियां मुसलसल रोंदे जाने की वजह से चूरा चूरा हो जाती हैं, वो भी इस बाढ़ की मानित हमारे अजाब से चूरा चूरा हो गए। अल्लाह ताला ने उनको अपने इस अजाब से चूरा चूरा कर दिया। फिर रब्बे कायनात ने फिर अगली आयत में मजीद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, बस है कोई जो नसीहत कबूल करे। क्या बस है कोई जो इस नसीहत को, कुरान की नसीहत को कबूल करे? अल्लाह ने तो बार बार कहा कि मैंने इस कुरान को आसान कर दिया। कज़्ज़बत कौम लूतिम बिन नुज़ुर, अब कौम लूत ने भी डराने वालों को, यानी कि नबियों को झुटलाया, उन्होंने भी यही काम किया। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि अब अल्लाह ने उनको कौन से अज़ाब में लपेटा, इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आल लूत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा हवा भेजी, यानी ऐसी हवा भेजी जो उनको कंकरियां मारती थी, यानी उनकी बस्तियों को उन पर उल्टा दिया गया, इस तरह कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया। इसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला ने फिर उन पर पत्थरों की बारिश, आसमान से ओले नहीं बरसे, बल्कि हकीकत में पत्थर बरसाए गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, उन्हें हमने सहर के वक्त निजात दे दी, यानी सुबह के वक्त। आल लूत से मुराद खुद लूत अलैहिस्सलाम, और आल से मुराद उनकी पैरवी करने वाले, उन पर ईमान लाने वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आल लूत को मैंने उनसे बचा लिया, और सहर के वक्त बचाया, सहर के वक्त, सॉरी सहर नहीं, सहर के वक्त बचाया, सहर के वक्त, सुबह के वक्त बचाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि वो मोमिना नहीं थी। अलबत्ता हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियां उनके साथ थीं, जिनको निजात दी गई। और सहर से मुराद रात का आखिरी हिस्सा है। सहरी हम करते ना, तो ये रात का आखिरी हिस्सा होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, निअमतम मिन इंदिना कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर, अपने एहसान से हर एक शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। यानी उनको अजाब से बचाना ये हमारी रहमत और एहसान था, जो उन पर हुआ हमारी तरफ से। वलक़द अंज़रहुम बतशतना फतमारऊ बिन्नुज़ुर। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही उनको अजाब भेज दिया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको उनको पहले डराया गया। ऐसा नहीं हुआ कि उन पर फौरन ही अजाब आ गया, बल्कि उनको उनको लूत अलैहिस्सलाम ने मुसलसल डराया था। यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वालों के बारे में शक व शुबे में पड़ गए, और उन्होंने
جھگڑا کیا، بت بتشتنا بتشتنا فتماروا بالنذر، نہ صرف شک میں پڑے بلکہ لڑنا شروع ہو گئے، جھگڑے کرنے لگے، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اور یقینی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بہلایا اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی، یا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مہمانوں کو مانگا بار بار کہ یہ مہمان ہمیں دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبصورت خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کو استعمال کر کے ہم اپنے دل کو تسکین دے سکیں اور ہم اپنے نفس کو مطمئن کر سکیں، جو وہ کرنا چاہتے تھے، لواطت کا کام کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے پھسلانا چاہا، تو انہوں نے ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں مہمانوں کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے۔ بعض کہتے ہیں صرف آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی۔ بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر ان مہمانوں کو لینے کی نیت سے بدنیتی سے آئے تھے اور آنکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر واپس گھر پہنچے، اور پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے یکساں آیا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، یعنی صبح ان کے پاس عذاب مستقر آ گیا۔ مستقر کے معنی ان پر نازل ہونے والا جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے، ایسا عذاب آیا جو ان پر آیا اور ان کو مکمل طور پر ہلاک کیے بغیر ان کو نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، بس میرا عذاب اور میرے ڈرابے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، بس ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فہم حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور دل کے اندر اس کو بسانے کے لیے میرے رب نے اس کو آسان کر دیا، لیکن بدقسمتی سے ہم انسان چونکہ اپنے نفس کے ہاتھوں نفس کی پیروی کرنے میں ہر وقت مصروف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مشکل ہو گیا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے عمل اور ہماری دنیا سے لگاؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے اعمال کو قرآن کے مطابق ڈھال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔